بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا سمر پیک کا جو لیکچر ہے وہ باقی لیکچروں سے مختلف ہے۔ اس میں آپ کو ایک کمپریہنشن، ایک پیسج دیا گیا ہے، ایک سٹوری آپ کو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ آپ نے اس سٹوری کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے آپ کو کویسچن دی گئی ہے۔ آپ نے اس کویسچنس کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کی آنسرز دینے ہیں، آنسرز لکھنے ہیں۔ تو اس سٹوری کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ اس کویسچن کی جو آنسر ہے اس کو آسانی سے حل کروائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دس از اے اسٹوری آف کنگ آف اسکاٹ لینڈ۔ یہ اسکاٹ لینڈ کی ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ اسکاٹ لینڈ از ناٹ اے پارٹ آف انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس وقت جو اسکاٹ لینڈ تھا یہ انگلینڈ کا حصہ نہیں تھا۔ دا کنگ آف اسکاٹ لینڈ واز بریو اینڈ وائس۔ اسکاٹ لینڈ کا جو بادشاہ تھا وہ بہادر تھا اور وہ عقلمند تھا۔ بریو بہادر، وائس عقلمند۔ دا کنگ آف انگلینڈ واز ایٹ وار ود ہم اینڈ ٹرائی ٹو گین دس لینڈ۔ جو انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا وہ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا تاکہ اس کی ملک پر قبضہ کرے اور اس کی سرزمین کو اپنائے۔ He led a great army into Scotland to drive him out of the land۔ اس انگلینڈ کی جو بادشاہ تھی انہوں نے ایک بڑی فوج کی رہنمائی کی تاکہ انگلینڈ کی بادشاہ کو اور اس کے لوگوں کو اس کی سرزمین سے نکالے۔ بٹ دا کنگ آف اسکاٹ لینڈ ریفیوز ٹو گیو اپ ہز کنٹری۔ لیکن اسکاٹ لینڈ کی جو بادشاہ تھی، ریفیوز مین انکار کرنا، گیو اپ مین دینا، لیکن اسکاٹ لینڈ کی جو بادشاہ تھی انہوں نے اپنی سرزمین دینے سے انکار کر دیا۔ اینڈ گیدرڈ ہز آرمی ٹو فائٹ اگینسٹ انگلینڈ، اور اپنی آرمی کو، اپنے لوگوں کو جمع کیا تاکہ انگلینڈ کی بادشاہ کے خلاف جنگ لڑے۔ There are many battles between these countries۔ ان دونوں ممالک کے درمیان بہت سے جنگیں لڑی۔ 6 times the king of Scotland had led his brave little army against his enemies۔ اسکاٹ لینڈ کی جو بادشاہ تھے انہوں نے 6 دفعہ اپنی چھوٹی بہادر آرمی کی رہنمائی کی تھی انگلینڈ کے بادشاہ کے خلاف جنگ لڑنے میں۔ His men had been beaten and driven into flight for 6 times۔ لیکن چھٹی دفعہ جب وہ جنگ لڑ رہا تھا تو اس کی آرمی کو شکست ہو گئی اور اس کو اس کی سرزمین سے باہر نکالا گیا۔ اچھا، ایٹ لاسٹ ہز آرمی بیکیم ڈسپرسڈ۔ آخر کار اس کی جو آرمی تھی، اس کی جو فوج تھی وہ تقسیم ہو گئی، منتشر ہو گئی۔ ڈسپرسڈ مین منتشر ہونا یا تقسیم ہونا۔ اینڈ ہی واز فورسڈ ٹو ہائڈ ان دا ووڈس امنگ دی ماؤنٹینز، اور اسی پہاڑوں کے درمیان جنگل میں چھپنے پر مجبور کیا گیا۔ On one rainy day، ایک دن بارش ہو رہی تھی، ایک بارش کے دن۔ He lay on the ground، وہ زمین پر لیٹ گیا تھا under a shed listening to the patter of the drops on the roof above him۔ ایک دن، ایک بارش کے دن وہ ایک شیٹ کی نیچے زمین پر لیٹ گیا اور جو بارش کی جو قطرے تھی وہ شیٹ پر گر رہی تھی، ٹپک رہی تھی، اور اس جو ساؤنڈ پیدا کر رہا تھا، جو آواز پیدا کر رہا تھا، وہ اس کو آہستگی سے سن رہا تھا۔ He was tired and unhappy، وہ تکا ہوا تھا، and unhappy، اور وہ ناخوش تھا۔ He became weaker and lost all his hope، وہ کمزور ہو گیا تھا اور اپنی تمام امید کو چکا تھا۔ He also became disheartened، وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ It appeared as that، اس کو یہ تمام حالات ایسی دکھائی دے رہی تھی that there was no use for him to try to do anything more، کہ اسے اگلی دفعہ یا اس کے بعد کوشش کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ As he was busy in thinking، جیسے ہی وہ سوچوں میں مصروف تھا، he saw a spider over his head، تو اس نے اپنے سر کے اوپر ایک مکڑی کو دیکھا۔ That spider was trying to weave its web، وہ اسپائڈر جو تھا، وہ مکڑی، وہ اپنے جال بنانے میں مصروف تھا، وہ اپنا جال بنا رہا تھا۔ He watched it as it toiled slowly and with great care، وہ بادشاہ تھا، وہ اس مکڑی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اپنا جال بنا رہا تھا۔ 6 times، 6 دفعہ she tried to throw her fragile thread from one beam to another، 6 دفعہ اس مکڑی نے کوشش کی کہ وہ اس نازک داغے کو ایک بیم کے ساتھ
ٹک کریں, اس کے ساتھ اٹیچ کریں. اینڈ 6 times it fell short, لیکن 6 دفعہ وہ ناکام ہو گیا. what a poor thing said the king. اب یعنی کتنی ناقص بات ہے, کتنی کمزوری کی بات ہے. said the king, بادشاہ نے کہا. you too know what it is to fail. یعنی آپ بھی جانتے ہیں کہ ناکام ہونا کیا ہوتا ہے. but the spider didn't lose hope with the sixth failure. لیکن جو مکلی تھی اس نے 6 دفعہ کوشش کرنے کے باوجود اپنی ہمت نہیں ہاری. and keep trying, اور اپنی کوشش کو دوبارہ جاری رکھا. it made ready to try for the 7th time with still more care and effort. 6 دفعہ ناکامی نے انہیں 7ویں دفعہ کوشش کرنے پر مجبور کیا, اور انہوں نے 7ویں دفعہ کوشش کی, اور اس دفعہ انہوں نے جتنی بہت زیادہ کوشش بھی کی اور بہت احتیاط کے ساتھ بھی اس نے یہ کوشش کی. the king almost forgot his own troubles. جو بادشاہ تھا انہوں نے تقریباً اپنی تمام جو ٹربلس تھی, ان کی جو مشکلات تھی وہ بھول گیا. کیسی بھول گیا؟ as he watched it swing itself out upon the slender line. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ مکڑی کامیاب ہو گیا, اور وہ اس بیم پر جو تھریڈ تھا, وہ دھاگا تھا, وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ اٹیچ کر گیا. یعنی وہ اپنے پلان میں, وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا. would it fail again? کیا یہ دوبارہ ناکام ہوگا؟ no, نہیں. the thread was carried safely to the beam and fastened there. یہ جو دھاگا تھا اسی بیم کے پاس آہستگی سے محفوظ طریقے سے لیا جایا گیا. and fastened there, اور اسی وہاں پر آہستگی سے کامیابی سے لٹکایا گیا. I too میں بھی یہ کروں گا. will try a 7th time, میں بھی 7ویں دفعہ پر کوشش کروں گا. cried the king, اس بادشاہ نے چیخ لگائی اور آواز لگایا. he stood up and called his men together. وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے آدمیوں کو واپس بلایا. he told them about his plans. انہوں نے اپنے منصوبے کے بارے میں, ان منصوبوں کے بارے میں اپنی آرمی کو بتایا. and send them out with messages to cheer his discouraged people. اور انہیں کچھ پیغامات دی, پیغامات کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو بھی واپس بلایا جائے جو نا امید, جو حوصلہ ہار چکے ہیں. soon, جلد ہی, he gathered an army of brave men around him. جلد ہی انہوں نے اپنے ارد گرد ایک بہادر آدمیوں کی آرمی کو فوج کو اکٹھا کیا. another battle was fought, ایک اور جنگ لڑی گئی. and the king of England was retreated to his own country. اور انگلینڈ کی جو کنگ تھی انہیں واپس اپنے ملک میں, اپنی سرزمین پر واپس جانا پڑا. the little creature had taught a great lesson to the king. the king, جو لٹل کریچر چھوٹی مخلوق تھی, انہوں نے بادشاہ کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا. تو اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے, یہ مورل بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہمیں اپنی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں, اگر ہمیں ناکامی ہوتی ہے تو ہماری ناکامی کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم بس بیٹھ جائیں گے, اپنے حوصلے کو ہاریں گے اور اس کے بعد ہم محنت نہیں کریں گے. یہ سٹوری ہمیں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم نے ہمیشہ کوشش جاری رکھنا ہے. ہم نے ہمیشہ اپنی گول کو, اپنے کام کو آخر تک سر انجام دینا ہے, اس کو کامیاب بنانا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. جس طرح اس مکلی نے 6 دفعہ کوشش کی, وہ ناکام ہو گیا, لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور اس نے آخرکار وہ اپنے جال بنانے میں کامیاب ہو گیا. اور اس حالات کو دیکھ کر, اس مناظر کو دیکھ کر انگلینڈ کی جو اسکاٹ لینڈ کی جو کنگ تھی, بادشاہ تھی, انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری. 7ویں بار جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کروایا. تو اس تمام سٹوریز کا مقصد بھی یہی ہے, اس لیے اس کو سمر پیک میں اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہمیں بھی ناکام نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ہمیں بھی محنت جاری رکھنا چاہیے. اس کے نیچے آپ کو یہاں پر کچھ سوالات دی گئی ہے, کچھ کویسچنز دی گئی ہیں. اگر آپ نے اس سٹوری کو سمجھا ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. The first question is, why did the king of England attack Scotland? جو انگلینڈ کا جو کنگ تھا, بادشاہ تھا, انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر حملہ کیوں کیا؟
The second question is, why did the king of Scotland lose hope? اسکاٹ لینڈ کی جو بادشاہ تھے انہوں نے امید کیوں ہاری؟ Third question is, how did the king of Scotland gathered his army? اسکاٹ لینڈ کی جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنی آرمی کو کیوں جمع کیا؟ And the fourth question is, what is the moral of the story? اسٹوری کا مرکزی خیال کیا ہے، مورل کیا ہے؟ And the fifth question is, can you relate moral of this story to any of your own life incident? Discuss. کیا آپ اس اسٹوری کی مورل کو لے کر آپ کے ساتھ اگر زندگی میں کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو جہاں پر آپ نے ہمت ہارا ہو، آپ کو ناکامی پڑی ہو، اور پھر آپ نے اپنی محنت کو جاری رکھتے ہوئے آخرکار آپ نے کامیابی حاصل کی ہو، تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی واقعہ پیش آیا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ اس کو اس اسٹوری کی مورل سے ریلیٹ کریں، یہاں پر ڈسکس کریں۔ اچھا جی، اس کویسچن کی ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ڈسکرپشن میں PDF کی فائل میں مل جائیں گے۔ آپ کا پھر بھی کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔